بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ 27 سال کی ایک عام سی لڑکی تھی، ٹھیک ٹھاک جاب، کار، پیارے والدین اور سب سے ضروری 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اندر سے کچھ خالی سا تھا۔ جب بھی وہ نماز میں کھڑی ہوتی اس کا دل خالی لگتا، جیسے صرف فزیکل ایکسرسائز کر رہی ہو۔ اسے وہ حدیث یاد آنے لگی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، تو پھر ایسا خالی کیوں فیل ہوتا تھا؟ ایک دن فاطمہ اپنی خالہ کے گھر دعوت پر گئی۔ وہاں پر عصر کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی۔ فاطمہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فاطمہ کی خالہ اس کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، فاطمہ تم پریشان لگ رہی ہو۔ فاطمہ نے تھوڑا رکا اور پھر خالہ کو جواب دیا کہ خالہ میں نماز پڑھتی ہوں، وقت پر پڑھتی ہوں، ڈیلی پڑھتی ہوں، 5 وقت کی پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، دل بالکل خالی سا لگتا ہے، جیسے صرف اٹھنا، رکنا، کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، صرف یہی نماز ہو۔ اس کی خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم اکیلی نہیں ہو، بہت سارے لوگ ایسا فیل کرتے ہیں، لیکن سنو میں تمہیں ایک خاص کہانی سناتی ہوں جس کے بعد تمہیں اپنا جواب مل جائے گا۔ فاطمہ کی خالہ نے کہانی سنانا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے میں ایک مسجد میں قرآن کی کلاس کرنے جاتی تھی اور وہاں پر مجھے ایک عورت ملی جو کہ میرے ہی ساتھ قرآن کی کلاس کرنے آیا کرتی تھی۔ وہ کافی سادہ عورت تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتی تھی کہ جب بھی وہ نماز پڑھتی تھی تو اکثر رویا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے سوال کر ہی لیا کہ بتاؤ نماز میں کیا سوچتی ہو کہ رونے لگتی ہو؟ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور سمندر کو سوچتی ہوں۔ میں حیران ہو گئی۔ سمندر؟ میں نے اس سے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت نے فاطمہ کی خالہ سے کہا کہ فرض کرو کہ تم کسی ناؤ میں اکیلی ہو اور وہ ناؤ کالی رات میں سمندر کے طوفانوں کے بیچ گوتے کھا رہی ہے۔ اس ڈرونی سچویشن میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس ڈر کے ماحول میں کیا تم اللہ کی مدد کے علاوہ کچھ اور سوچ سکتی ہو؟ نہیں نا؟ تو بس نماز پڑھتے وقت میں ایسا ہی سمجھتی ہوں کہ میں اس اندھیری اور طوفانی دنیا میں پھنسی ہوں اور نماز میری نجات کا ذریعہ ہے۔ فاطمہ کی خالہ نے کہا کہ یہ سن کر میں ہل گئی۔ نہ اس کے پاس کوئی اسلامک ڈگری تھی، نہ عربی جانتی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ذہنی اور ایجوکیٹڈ انسان تھی، لیکن اتنی ہائیلی انٹلیکچوئل بات انہوں نے مجھے بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ فاطمہ کی خالہ کی کہانی سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فاطمہ نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا خالہ، اب میں اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آپ مجھے بتائیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے نماز میں میرا دل لگے۔ فاطمہ کی خالہ نے فاطمہ کو 5 سمپل ٹپس دیے۔ پہلا، نماز سے پہلے خود کو پریپیئر کرو، آخری وقت پر مت بھاگو، اچھی طرح وضو کرو اور 1 منٹ چپ بیٹھو اور سوچو میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ دوسرا، جو پڑھ رہی ہو اس کا مطلب سمجھو، ہر لفظ کا مطلب سیکھو۔ جب الحمدللہ رب العالمین بولو تو اسے فیل کرو کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ تیسرا، ہر وقت وہی صورت مت ریپیٹ کرتی رہو، چھوٹی چھوٹی الگ الگ صورتیں یاد کرو تاکہ نماز آٹومیٹک نہ لگے۔ چوتھا، ایسی نماز پڑھو جیسے یہ آخری نماز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسے سوچو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ پانچواں، سجدے میں دعا کرو، اپنی لینگویج میں اللہ سے بات کرو، دل کی بات کرو، اللہ سن رہا ہے۔ فاطمہ نے جب
کچھ ہفتوں تک یہ سارے ٹپس فالو کیے تو فاطمہ نے فرق محسوس کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایک رات تہجد میں جب وہ سجدے میں گئی تو آنسو نکل گئے، غم سے نہیں کنیکشن سے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سکون بن چکی ہے۔ اگر آپ کی نماز پہ آپ کو خالی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف اور بھی زیادہ جانا چاہتا ہے، اور جب آپ اسے جانے دیتے ہیں تو نماز آپ کا سیف پلیس بن جاتی ہے۔